جو سائنسدانوں سے کچھ ضرورت سے زیادہ متاثر ہو گیا تھا, جو یہ سمجھتا تھا کہ لائف اسٹائل بھی ان کا باپ ڈاروین سمجھائے گا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں, یا اللہ ہے یا نہیں ہے, ہم نے خدا کی عبادت کرنی ہے کہ نہیں کرنی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یہ سمجھتے تھے ہر چیز میں ہمارے باپ کون ہیں, سائنٹسٹ ہیں. یہ ایجوکیشن سے اتنا متاثر ہو گئے تھے. قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑا جرم کرتے تھے. وہ جرم کیا ہے؟ یہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا, بھلا جب ہم مر جائیں گے, وَكُنَّا تُرَابًا, ہم مٹی ہو جائیں گے, وَعِظَامًا, جب ہڈیاں ہو جائیں گے, اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, تو سائنس تو کہتی ہے کہ پھر دوبارہ زندگی کا امکان ممکن, بولو نہیں. مشاہدہ بھی یہ کہتا ہے. سائنس دو چیزوں پر بھائی, لیبارٹری ٹیسٹ سے ثابت ہو جائے یا مشاہدہ ہو جائے, ان دو کے علاوہ اور کوئی دلیل کو سائنس بولو نہیں مانتا. کہہ رہے ہیں اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مر کے ختم ہو جاؤ اور دوبارہ یہ عمل ریورس, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم کرتے تھے کہ جب ان کو پیغمبر کی دعوت پہنچی, پیغمبر کی بات اور ہمارا کلام پہنچا کہ مر کے مٹی ہو گئے, ختم نہیں ہو جاتے, ایک دن دوبارہ تمہارا رب زندہ کرے گا, تو یہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. کبھی کہتے تھے یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے, یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. پہلے تو یہ کہتے تھے ساحر, جادوگر ہے, عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے. کبھی کہتے تھے کہ ان ھذا لشیء یراد, ان کا مفاد ہے, اصل میں پیسے ملتے ہیں ان کو ایسی باتوں پہ, مفاد ہے, ان کی دکانیں چل رہی ہیں مولویوں کی. کیونکہ اگر یہ کہیں گے کہ مر کے ختم, کوئی حساب نہیں ہے, تو پھر کوئی مسجدوں میں آئے گا؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ کوئی مسجد کیا 27ویں رات, کیا 28ویں رات, کیا رمضان, کیا شوال, لائف کو انجوائے کرو. قرآن کہتا ہے یہ کہا کرتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا. بھائی یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں, مر کے گل سڑ کے ختم, ایک نیچرل پروسیس ہے. مریں گے تو یہ ہوگا, تو یہ نیچرل پروسیس کے تحت مر کے ختم ہونا تو ہے, پیدا ہونا یہ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں قل, ان کو کہہ دو, ان الاولین والآخرین, تمہیں تو اپنا پیدا ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ کیسے ہوں گے. جو آدم سے لے کے اب تک دنیا میں آئے ان کو بھی, والآخرین جو قیامت آئیں گے سب کو, لمجموعون, سب نے اکٹھا ہونا ہے, الی میقات یوم معلوم, ایک ٹائم میں نے متعین کر دیا, اس میں سارے اے ٹو زیڈ اپنے سامنے لا کے کھڑا کر دوں گا میں. ثم انکم, اس کے بعد ہوگا کیا؟ اللہ سب سے پہلے ان کو اس طانے کا جواب دے گا, پہلے سزا دے گا, اور جب ان کو سزا دے گا تو یہ کہیں گے یہ ہمیں سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو اللہ کہے گا, ان کے اس طانے کا جواب دے گا کہ تم جو یہ الفاظ کہا کرتے تھے نا, اور تمہارے پاس میرے اس دعوے کے اتنے دلائل تھے, ان دلائل کو تم نے نظر انداز کیا, اور اپنی یونیورسٹی کے اس بدبخت پروفیسر کو جو اپنے پیدا کرنے والے کا, وہ اپنے باپ کو تو مانتا تھا کہ میں باپ سے پیدا ہوا ہوں, ماں کو بھی مانتا تھا ماں سے پیدا ہوا ہوں, لیکن باپ اور ماں اتفاق سے وجود میں آ گئے. اتنی بیوقوفوں والی باتیں کیا کرتا تھا. اس گدھے کی خاطر تم نے اپنے خدا کا انکار کیا, اس کی تمہیں یہ سزا ملے گی. تو اللہ فرماتے ہیں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, اے گمراہ لوگو اور اے خدا کی آیتوں کا انکار کرنے والو, لآکلون من شجر من زقوم, اس درخت سے تمہیں کھلاؤں گا جس کا نام زقوم ہے, جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک اس کا تھوڑا سا پانی نکال کے اگر میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ سمندر کڑوا ہو جائے. فمالئون منہ البطون, اسی سے اپنا پیٹ بھرو گے. فشاربون علیہ من الحمیم, تیز کھولتا ہوا پانی تمہیں پلانے کے لیے دیا جائے گا. فشاربون شرب الہیم, وہ تیز کھولتا ہوا پانی جس سے منہ انسان کا جل جائے, ایسے پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پانی پیتے ہیں, اور ایک گھونٹ بھر کے وہ نگلنے کی کوشش کرتے ہیں.